تو رات گئے ایران کا جو صوبہ ہے پاکستان سے ملک کا جو بلوچستان کا صوبہ اسے سستان بلوچستان کہتے ہیں، تو وہاں پر ملٹیپل اٹیکس ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے جو ملیٹنٹس نے اٹیک کیے ہیں۔ اور ایران کے شہر راسک اور چابہار میں ملٹری پولیس کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ملوث 8 دہشت گرد آپریشن میں ہلاک کر دیے گئے۔ ایران کے شہروں چابہار، راسک اور سرباز میں دہشت گردوں کے حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ دہشت گردوں نے گزشتہ شب پولیس اور فوجی پوسٹوں پر حملہ کیا۔ جو اس کی تفصیلات ہیں، کم از کم جو دو جو ریولوشنری گارڈز کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے، ایک ان کا شہر ہے رسک اور دوسرا پورٹ سٹی چابہار جو ہے، یہاں پر جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے جو وہاں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو جو ریولوشنری گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اس میں اندر گھسنے کی کوشش کی، اور کئی گھنٹوں تک ان کی جو لڑائی ہے وہ ایران کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جاری رہی۔ متضاد اطلاعات ہیں، جو سرکاری میڈیا ہے ایران کا، جو ان کے آفیشلز ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان حملوں میں کم از کم جو 5 ایرانین پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ تقریباً جو 15 حملہ آور تھے ان کو بھی نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ اور جو ایرانین اتھارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے اب وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اب صرف سرچ آپریشن کر رہے ہیں اس ایریا میں، اگر کوئی باقی دہشت گرد رہ گئے ہیں تو ان کو بھی وہ نیوٹرلائز کریں۔ لیکن جو دوسری طرف رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیجولٹیز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو ایران کی حکومت بتا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو ایران انٹرنیشنل ہے، لندن بیسڈ جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم 11 جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کے جو پرسنل ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ملٹیپل جگہوں پہ یہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ دو کہ ایران نے کہا ہے کہ صرف 2 جگہوں پر، یعنی کہ جو رسک اور جو چابہار کا علاقہ ہے، یہاں پر جو ریولوشنری گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھ دوسری جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کم از کم 4 مزید علاقوں میں، جگہوں پر بھی اسی طرح کی کارروائی ان ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب اس کی ٹائمنگ ایک تو سگنیفیکنٹ ہے، اور اس کی ذمہ داری جو قبول کی ہے وہ جیش العدل نامی جو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب یہ جو جیش العدل نامی تنظیم ہے یہ 2012 میں یہ سامنے آئی تھی، اور جب جند اللہ اس سے پہلے سستان بلوچستان میں ایران کے خلاف یا سیکیورٹی فورسز کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، تو اس کے بعد جب جند اللہ کا جو لیڈر تھا عبد المالک رگی وہ گرفتار ہوا، اس کو پھر پھانسی دے دی گئی، تو اس کے بعد یہ جیش العدل نامی تنظیم جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی، اور اس نے کئی اس طرح کے بڑے جو اٹیکس ہیں سستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے، اور خاص کر کے جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں ان پر حملے کیے ہیں۔ اور اس گروپ کا جو مقصد ہے کہ وہاں پر کیونکہ یہ سنی گروپ ہے، اور یہ جو سستان بلوچستان کا صوبہ ہے یہ سنی میجورٹی صوبہ ہے، تو وہاں پر لوگوں کے حقوق کے لیے اور زیادہ جو اٹانومی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایران کے ساتھ کئی سالوں سے یہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اب جو ان کی پریزنس ہے آف کورس جو ایران پاکستان کا بارڈر ہے یہاں پر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ایران جو ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ جند اللہ جو ہے، جند اللہ نہیں بلکہ جو جیش العدل ہے، یہ ایک پراکسی ہے جس کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، مغربی طاقتیں، اور ایون کچھ جو گلف کی کنٹریز ہیں ان کی طرف بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تھرو جیش العدل یہ جو ایران کے اندر ایک ڈی سٹیبلائزیشن کروا رہے ہیں، اور پاکستان کے اوپر بھی ماضی میں اس طرح کے الزامات ایران کی طرف سے لگتے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اس کی ٹائمنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور دوسرا یہ جو کارروائی ہوئی ہے کیا اس کے نتیجے میں ایران اور پاکستان کے درمیان ایک دفعہ پھر کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جیش العدل نے پچھلے سال دسمبر میں بھی رسک کا جو شہر ہے وہاں پر ایک بڑی کارروائی کی تھی، جس کے نتیجے میں 11 جو ایران کے پولیس اہلکار ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے۔ پھر اس سال جنوری میں انہوں نے اگین سستان بلوچستان میں ایک اور حملہ کیا تھا، جس میں جو ایک اہم جو کمانڈر تھے
ایران کے جو ریولوشنری گارڈ ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد ہی پھر ہم نے دیکھا کہ ایران نے غیر معمولی طور پر پاکستان کے اندر میزائل داغے۔ ایران کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے پاکستان میں موجود کم از کم 2 جو دہشت گردی کے یا جیش العدل کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے اس کی تردید کی کہ اس واقعے میں صرف جو معصوم بچے ہیں وہی مارے گئے، اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ 2 روز کے بعد پھر پاکستان کو بھی جوابی کارروائی کرنی پڑی سیستان بلوچستان کے اندر، اور پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو سیستان بلوچستان کے اندر بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اس حد تک اعتراف کیا کہ جو لوگ پاکستانی میزائل حملوں میں مارے گئے وہ ایران کے شہری نہیں تھے، تو ان ادر ورڈز انہوں نے کہیں نہ کہیں ایڈمٹ کیا کہ وہ ایرانین شہری نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا تعلق پاکستان کے بلوچستان سے ہی تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سٹینڈ آف ہو گیا دونوں ملکوں کے درمیان۔ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر بلا لیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا تاریخ میں، اور ایران کے سفیر کو بھی پاکستان سے جانے کا کہا۔ لیکن جتنا تیزی سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوئے اتنا ہی کوئکلی جو ہیں وہ تعلقات پھر بہتر بھی ہو گئے، کیونکہ پورے ریجن میں اسرائیل اور ایران کی، اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ اور ایران کو سپورٹ کرتا ہے روس کے ساتھ ساتھ ان کے سیریا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم سمجھیں تو سیریا کی جو بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی اس کو اسرائیل اور امریکہ نے گرانے کی کوشش کی، لیکن روس اور ایران کی مدد سے وہ جمے رہے، اور اب وہ اپنے ملک کو آگے لے جانے کا سوچ رہے تھے، ترقی کا سوچ رہے تھے۔ جنگ کے بعد یہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے مل کے آئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ کانفلکٹ شروع ہو گیا، اور اب شام میں ایک بار پھر اس طرح کا انریسٹ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی الیپو پہ بھی انہوں نے بمباری کی ہے اسرائیلیوں نے، اور اب اس طرح کے حملے کہ مطلب شام کی کوئی جگہ بھی آپ محفوظ نہیں سمجھ سکتے کہ جہاں پر ایرانین ٹاپ ملٹری آفیشلز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پراکسی جنگ میں ایران کے بھی اپنے گروپس ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور وہ ان کے ایسٹس کو ختم کرتا ہے، موساد کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ایران نے بھی کس طرح ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا داعش کو، اسرائیلی موساد کے ایجنٹس کو، اور جیش العدل جیسے گروپس کو پاکستان کے قریب۔ تو ایران بھی اپنے اس طرح کے آپریشنز کو ایکٹیو کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے ان کی جو پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کو IRGC دیکھتا ہے۔ ایران کا جو پاسداران انقلاب ہے، جو سپریم کمانڈر کی، جو ان کا سپریم لیڈر ہے، ڈائریکٹ ان کے انڈر آتی ہے یہ فوج، اس کو امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہوا ہے پاسداران انقلاب کو۔ یہ جو ایران کی سو کالڈ آپ کہہ لیں پراکسیز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں پورے ریجن میں۔ اس میں عراق میں ان کے گروپ ہیں، اسلامک ریزسٹنس گروپس ہیں جو امریکن فورسز پر بھی حملے کرتے ہیں، اور سیریا میں بھی گروپس ہیں جن کو بشار الاسد کی سپورٹ حاصل ہے، اور ان گروپس کے لڑائیاں جو ہیں وہ داعش کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ داعش کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے کچھ ایلیمنٹس سپورٹ کرتے ہیں یہ عراق اور سیریا میں۔ تو اس لیے پھر ان کے مخالف گروپس بنانے پڑتے ہیں ایران وغیرہ کو، تاکہ خطے میں اپنی ایک انفلوئنس برقرار رکھا جائے، اور مطلب ایران کے باہر بھی ان کو تنگ کیا جائے، مطلب ایران کے علاوہ یعنی کہ پورے ریجن میں ان سے جو لڑائی ہے اس پر اپنی ایک سپیریورٹی قائم رکھی جائے اگر لڑائی ہوتی ہے آؤٹ سائڈ آف دا ایران، یعنی عراق اور سیریا وغیرہ میں۔ تو یہ ایک جنگ ہمیں اس کا پتہ ہے، اور یہی جو ایران کی سو کالڈ پراکسیز ہیں، ایکسز آف ریزسٹنس ہے، اس کو نشانہ بناتا رہتا ہے اسرائیل۔ اور یہ جو اٹیک کیا گیا ہے منڈے کو، یہ ایک بہت بڑی ایسکلیشن کی گئی ہے جس نے ایران کے آپشنز کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔